السلام علیکم ناظرین، میں میاں محمد آج پروگرام ضرب حق میں میاں محمد اکرم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہر باشعور شخص پریشان ہے۔ اس حوالے سے میاں محمد اکرم صاحب سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی میاں صاحب، تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کی بگڑتی صورتحال پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت جو معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، وہ تو اس وقت میں ہر بندہ میرے خیال میں تقریباً پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص کی رعیت ہے اور روز قیامت اس کو اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے تو حکمران آتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد میں حکمرانوں کا بڑا کردار رہا ہے، اور آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرح کے حکمران ملے۔ اللہ نے جو ان کو اختیارات دیے، وہ ان اختیارات کا استعمال انہوں نے کہاں کہاں پہ کیا۔ ایک حکمران جو میری نظر میں عمران خان، اللہ اس کو جزائے خیر دے، جو اس نے دو انیشیٹو جو لیے، ایک یہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، وہ ساری کی ساری قوم کو سمجھ میں آ جائے، انہوں نے تعلیمی اداروں میں اس کو نافذ العمل کر دیا کہ لوگ جانیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے سیرت النبی اتھارٹی بنائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کالجوں میں، یونیورسٹی میں جا کے، اسکولوں میں جا کے، کچھ اسکالر، اسلامک اسکالر جا کے ان کو حیات سیرت النبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، ان کے بارے میں ان کو اٹریکٹ کیا جائے، ان کے فضائل بتائے جائیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ لے آنے کی کوشش کی جائے۔ اور بڑے افسوس کا مقام ہوا کہ یہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے PDM، اس نے آ کے اس اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ اب خدا کی قسم ایک مسلمان سوچے کہ کیا یہ PDM کا، مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے یہ اینٹی اسلام ہے، اور بلکہ مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، یہ قرآن مجید کے لازمی قرار دے دینے کو بھی شاید یہ عنقریب ہٹانے کے، اس سسٹم کو بھی ہٹانے کے چکر میں۔ اب خود دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنی ابتدائی کلاس میں ہمارا 6ٹی میں سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا زراعت۔ وہاں پہ ایک سوال ہوتا تھا کہ زرعی زمین کی تباہ کاریوں کے اسباب، اس میں ایک یہ بھی سبب تھا کہ زمین کو ٹھیکے پہ دے دینا، کیونکہ جو مزارع ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، ان پٹ نہیں دیتا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، ہم نے اسلام کو ٹھیکے پہ دے دیا کہ جناب جنازے بھی دوسرے پڑھائیں، نمازیں بھی دوسرے پڑھائیں، مولوی صاحبان پڑھائیں، اور جناب بچہ پیدا ہو گیا تو اذان کے لیے بھی مولوی کو بلایا جائے، جنازہ ہو رہا تو جنازے کے لیے بھی مولوی کو بلایا جائے۔ ہم اپنے
یہ تو اس کوشش میں لگے رہتا ہے کہ ہمارا ملک اس میں بھی خود کفیل ہو جائے، ہم اس معاملے میں بھی خود کفیل ہو جائیں. کبھی دین کے معاملے میں خود کفیل ہونے کا کبھی نہیں سوچا. ایک والد ہے، خدا کی قسم شام کو ہر بیٹے سے پوچھے گا کتنا کمایا ہے، آج کتنی وصولی ہوئی. کبھی اس اللہ کے بندے نے یہ بھی پوچھا کہ آج آپ کی نمازوں کی کیا پوزیشن رہی؟ نہیں پوچھے گا. ہمارا وہ کنسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے ہے، ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں. اولاد ہے جیسے ہے. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیندار طبقہ ہوتا ہے، وہ جناب خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں بچوں کے لیے، اور جی کہتے تو ہیں. اللہ کے بندے جب یہ قرآن آیات آ گئی، آپ کے سامنے آ گئی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تو جہنم کی آگ سے بچانا ایسے ہی ہوتا ہے بس کہہ دیے مان گیا تو مان گیا، تو نہیں مان گیا. ایک بچہ وہ کہہ دیتا ہے ضد کرتا ہے آگ میں جانے کے لیے، تو کیا باپ اسے اتنا کہہ دے گا بیٹا آگ میں نہ جاؤ؟ اگر وہ جانے لگے تو کچھ نہیں کہے گا. کتنی کوشش کرے گا؟ کوشش ہی نہیں کر رہے ہم. تو اس کے لیے میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے نظام دیا ہے، اس نظام کے بگاڑ میں ہم سب کا کردار ہے، یہ ماننا پڑے گا. یہ اپنے آپ کو یہ نہ تسلی دینے کہ دیکھیں جی میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کیسے کر دی. خدا کی قسم ان دو کاموں کو اگر جو عمران خان نے کیے کہ قرآن مجید کو جاننا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، وہ بار بار اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کن لوگوں کے راستے کی ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے. اب وہ حکمران ہے، وہ یقیناً میں نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہماری میں تو سمجھتا ہوں کہ میری نماز میں بھی شاید تھوڑی بہت ترقی ہو گئی ہے کہ میں بھی جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو اس کے یہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ فرض کیا ایک پیشنٹ ہے بیچارہ، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کے اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری داڑھ میں درد ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو دوائی بتا دیتے ہیں. اب نہ وہ دوائی سمجھ سکتا ہے، نہ وہ جا کے کسی سے بول سکتا ہے کہ جناب مجھے اس طرح کی دوائی دے دیں. تو کیا دوائی اس کو فائدہ دے گی؟ تو ہمارا حال بھی یہی ہے. ایک سازش کے تحت آج تک میں بلکہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا. دوست میرے 70-80 سال کے تقریباً بزرگ ہیں اور پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں کچھ زیادہ. تو میں نے اسے مثال کے طور پہ ایسے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آئی لو یو کا کیا مطلب ہے؟ وہ اب مسکرانے بھی لگ گئے اور اس کا احساس بھی ہونے لگا اور بتا بھی دیا کہ آئی لو یو کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا آئی لو یو پہ تو اتنی محنت کی کہ آپ کو پتہ چل گیا. ان پڑھ بھی ہے، وہ بھی جان رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. کبھی اس نے یہ بھی کہا عربی میں کہ ان احبک متحسبا، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی گئی. ہمارے دیندار طبقے نے کتنی کوشش کی، انہوں نے بھی اپنی اسٹیٹ بنا لی کہ اپنے مدارس بنا لی. بس وہ کہتے ہیں کہ جو مدارس میں بچے آ گئے بس وہ ان کے لیے تو ہمارا کام ہے کہ ان کو ہم دین کا علم دیں. باقی جو کالج اور یونیورسٹی ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کبھی کسی حکومت پہ انہوں نے دباؤ ڈالا کہ یہ کام کیا جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا اسی کی بھی مخالفت میں چلے گئے. تو میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے. خدا کے لیے اپنے جنازے اپنی اولادوں سے پڑھاؤ، اپنے جنازے ٹھیکے پہ نہ پڑھاؤ. خدا کے لیے اتنا کر لو کہ کم از کم آپ کا بچے جو چھوٹے ہیں وہ تھوڑے سے اب میچور ہو کر ہو رہے ہیں تو ان کو خدا کے لیے قرآن کے ترجمے پہ لگائیں. حفظ کروانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے حفظ کرنے کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن بار بار قرآن مجید سیکھنے کا کہا گیا ہے. سیکھنے کے لیے نہ ہم خود تیار ہوتے ہیں نہ اپنی اولادوں کو تیار کرتے ہیں. بیسک مسائل ہوتے ہیں ان سے ہماری ناآشنائی ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء حق ان کے جوتے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ہماری اس سستی کی وجہ سے، ہماری اس کاہلی کی وجہ سے، ہماری اس لاپرواہی کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو
مولویوں کا روپ دھار کے وہ ہمیں مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ مسائل کا وہ صحیح حل نہیں بتاتے صحیح طور پہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم خود جاہل ہیں۔ بس آخر میں میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اور نہیں تو کم از کم نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تو کم از کم آپ ضرور یاد کر لیں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اور جو آخری 10 صورتیں کم از کم ان کا ترجمہ، تاکہ کچھ پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے کس حکم پہ چلیں گے تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے گا۔ اور اگلی کوشش ہوئی کہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سیکھنے کی۔ میری تو دعا ہے کہ جو عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور جو ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس پروگرام کو کینسل کرنے کی، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ اس نظام کو تا قیامت چلتا رکھے، تاکہ ہمارے یونیورسٹی کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسکولوں میں اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کم از کم قرآن کو جاننے والے بن جائیں۔ آج ہماری جو تباہ کاری ہے، بربادی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی پیروی کرنے کی اللہ توفیق دے، اللہ اپنی رضا والی زندگی ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔